الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدنا علما نافعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد پار نمبر 12 کی پہلی آیت مبارکہ کے ایک حصہ جس کا ترجمہ اور اس پر انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کریں گے. اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. اس آیت مبارکہ میں لفظ دابہ آیا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، دابہ کہا جاتا ہے ہر وہ جانور کے جو زمین پر رینگ کر چلتا ہو. عرف عام میں 4 ٹانگوں والے جانور کو یعنی چوپائے کو دابہ کہتے ہیں، جبکہ اس آیت سے مطلقاً ہر جاندار مراد لیا گیا. لہذا اس میں تمام انسان بھی داخل ہیں اور تمام جنات بھی داخل ہیں اور حیوانات بھی داخل ہیں. الا اللہ رزقها، مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا جاندار نہیں کہ جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، یعنی ان کے رزق کا کفیل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے رزق کی ذمہ داری اپنی جانب فرمائی ہے. یہ اس کا فضل ہے، ورنہ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی پر کوئی شے واجب نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پر کوئی شے کسی بھی حوالے سے واجب نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس کا فضل یہ ہے کہ وہ زمین میں رہنے والی اپنی مخلوق، خاص طور پہ جو چلنے والے ہیں، چاہے وہ 4 ٹانگوں سے چلتے ہوں، 2 ٹانگوں سے چلتے ہوں، پیٹ کے بل چلتے ہوں، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رزق کی کفالت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مہربانی ہے. علامہ صابری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ نہیں کہ جانداروں کو رزق دینا اللہ پر واجب ہے، کیونکہ اللہ عز و جل سے پاک ہے کہ اس پہ کوئی چیز واجب ہو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جانداروں کو رزق دینا اور ان کی کفالت کرنا اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم فرمایا ہے. اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لازم فرما لے پھر اللہ تعالیٰ اس کے خلاف نہیں فرماتا. رزق کی ذمہ داری لینے کو لفظ علا کے ساتھ یعنی دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، علا کے ساتھ میں اس لیے بیان فرمایا کہ بندے کا اپنے رب پر توکل مضبوط ہو، اور اگر وہ رزق حاصل کرنے کے اسباب اختیار کرے تو ان اسباب پہ بھروسہ نہ کرے بلکہ اعتماد اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھے. اسباب صرف اس لیے اختیار کرے کہ اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے، کیونکہ فارغ رہنے والے بندے کو اللہ پسند نہیں فرماتا. اور خاص طور پر زمین کی جاندار مخلوق کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہی لوگ غذاؤں کے محتاج ہیں، ورنہ آسمانی مخلوق ہے جیسے فرشتے ہیں، حوران عین ہیں، یہ رزق یعنی کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں. اللہ کے فرشتے اور جو جنت میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، حوران بہشت وغیرہ، فرمایا کہ یہ کھانے پینے سے یہ محفوظ ہیں، ان کی غذا کھانا پینا نہیں ہے.
ان کی غذا کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اس ذکر کی برکت سے ان کو توانائی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور قرآن بہشت جو ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، تسبیح و تحلیل، اور قرآن بہشت کا یہ ذکر کرنا، یہ ان کی تسبیح تحلیل، یہ ان کے لیے غذا کا درجہ رکھتی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دابۃ عام ہے، ہر جانور جو بھی رزق کا محتاج ہو، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، مذکر و مؤنث، صحیح سالم ہو یا عیبدار ہو، پرند ہو یا غیر پرند، کیونکہ پرندہ بھی کسی وقت زمین پر پاؤں سے چلتا ہے، لہذا کوئی ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، یعنی جو اس کے لائق غذا و معاش ہے اسے اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، یہ اس کی مہربانی اور اس کا فضل و کرم ہے۔ اب نتیجہ کیا ہے جو لکھا علماء نے، مفسرین، میں نتیجہ بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس آیت مبارکہ میں اس بات کا واضح بیان ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ نے لے لیا، اور جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہو اسے چاہیے کہ وہ قناعت اختیار کرے گا، زندگی گزارنے میں میانہ روی اختیار کرے، نہیں جب اس کا رب عطا فرما رہا ہے تو اسے کسی اور سے مانگنے کی بھی حاجت نہیں ہونی چاہیے، کہ جو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل پہ نظر رکھتا ہے وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اسے پھر کسی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرمان یعنی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا میں قناعت کا بھی ذکر فرمایا گیا، میانہ روی بیان فرمائی گئی، کسی کے سامنے بلا وجہ ہاتھ پھیلانے کو بھی منع فرمایا گیا۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ انسان کو قناعت، اعتدال اور دوسروں سے مانگنے سے بے نیاز کر دیتی ہے، یعنی اس آیت پر اعتماد اور یقین اتنا ہونا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر روزی کو لے لیا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہمارے سارے معاملات بھی آسان فرمائے گا۔ حضرت مفتی احمد دار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے پاس ایک چبوترا تھا، صفہ، اصحاب صفہ مشہور ہے وہاں پر، صفہ چبوترے کو کہتے ہیں، اصحاب یعنی اس چبوترے پر بیٹھنے والے، اس چبوترے پر رہنے والے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ 400 یا 500 فقراء مہاجرین رہتے تھے کہ جن کے پاس نہ گھر تھا، نہ دنیاوی ساز و سامان تھا، نہ کوئی کاروبار، ہمیشہ مسجد میں حاضر رہنا، دن میں روزہ تلاوت قرآن اور رات میں شب بیداری، ہر جہاد میں لشکر اسلام کے ساتھ جانا، یہ ان کا کام تھا۔ ان لوگوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، یعنی چبوترے پر رہنے والے۔ نہ ان حضرات کی شادی ہوئی تھی، نہ ان کے کوئی قبیلے تھے، نہ کوئی کنبہ تھا، ان کی غریبی کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس اپنے سطر کو چھپانے کے لیے، ستر پوشی کے لیے بھی پورا کپڑا نہ ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار جب ان کے سامنے تشریف فرما ہوئے، ان کی سخت فقیری اور بھوک کی شدت کو ملاحظہ فرما کر ارشاد فرمایا، اے صفہ والو، میری امت میں جو تمہاری طرح صابر، شاکر اور پرہیزگار ہوگا وہ قیامت میں میرا ساتھی ہوگا۔ یعنی ہر حال میں اپنے رب کے شکر گزار بندے رہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اس سب تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا اس پر شکر ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو نہیں ملتا اس کو طلب کرنے میں شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ہمارا حق نہیں ہوتا، وہ ہمارا حق نہیں ہوتا، ہم اسے اپنا حق سمجھنے کے لیے زبردستی طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، آپ کو عطا فرمایا، یہ ہمارا حق نہیں تھا۔ یعنی ایک پورا سلامت جسم ہمیں مل جانا، اعضاء کا سلامت ہو جانا، خاندان کمہ مل جانا، سب سے بڑھ کے حضور کی امت اور ایمان کی نعمت کا مل جانا، غذا کا صحیح طور پہ جسم میں جانا اور صحیح طور پہ جسم سے باہر نکل جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں بیماریوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرما دینا، یہ میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی حق تھا کہ ہم نے کسی سے لے لیا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے فضل سے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، میرا آپ کا کیا ہے اس میں؟ تو یہاں پہ بتائیے جو نہیں ہے ہمارے پاس اس پر شکوہ بنتا ہے یا جو موجود ہے اس پر شکر بنتا ہے؟ بتائیے ذرا، شکر بنتا ہے نا اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں میں سے ہمیں صحت مند بنایا، ہسپتال بھرے پڑے بیماروں سے، اللہ نے ہمیں خاندان دیا، گھر دیا،
کنبہ دیا، وہ کرایہ کا گھر ہو کہ اپنا گھر ہو، باعث نعمت ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ بیوی کا ہونا، بچوں کا ہونا، خاندان کا ہونا، کنبے کا ہونا، قبیلے کا ہونا، میری اور آپ کے خاندان کی پہچان ہونا کہ ہم فلاں خاندان سے ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں ہمارا بیٹا ہے، فلاں ہماری بیوی ہے، ہم فلاں کے شوہر ہیں۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات دیے ہیں، یہ سب اپنی جان پر، اپنے جسم پر، اپنے حالات پر ہم غور کریں تو یہ شکوہ نہیں بنتا کہ وہ کچھ نہیں ملا مجھے۔ میں کرائے پہ رہتا ہوں، وہ اپنے گھر میں رہتا ہے، میرے پاس جو ہے وہ نوکری 40,000 کی، وہ 80,000 کماتا ہے، میرے پاس موٹر سائیکل، اس کے پاس کار ہے۔ تو بھائی ہم تو موٹر سائیکل کے مستحق بھی نہیں تھے، یہ اللہ کا انعام تو ہے کہ اسے عطا فرما دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو دوائیاں دنیا جہاں کی لے لیتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، دنیا بھر کے علاج کروا لیتے ہیں، کوئی مرض نہیں ہوتا مگر پھر بھی اولاد نہیں ہوتی ان کے، زندگی گزر جاتی ہے اس طرح۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے اور آپ کو صاحب اولاد کر دیا ہے تو یہ میرا اور آپ کا حق نہیں تھا، اس کا فضل ہے، اس نے عطا فرما دیا۔ بات سمجھ پا رہے ہیں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صاحب اولاد کر دیا ہے تو میں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں، یہ نہیں کہ جناب میں شکوے کرنے شروع کر دوں کہ میرے پاس بیٹا کیوں نہیں ہوا، بیٹیاں کیوں ہو گئی ہیں۔ یہ بھی آج کا بڑا مسئلہ ہے کہ بیٹی ہو گئی، بیٹا کیوں نہیں ہوا، یہ مل گیا وہ کیوں نہیں ملا۔ تو مقام شکوہ پہ جانے کے بجائے مقام شکر پہ جانا ہوگا ہمیں۔ اسی کو قناعت کہا جاتا ہے، یعنی جو ہے اس پر اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے انعام پر راضی رہنا، اسی کو قناعت کہا جاتا ہے۔ قناعت کیا ہے؟ جو ہے اس پر بولیے راضی رہنا، یہ قناعت ہے۔ آج اگر ہم اپنے اطراف پہ نظر دوڑائیں، اپنی ذات پہ نظر دوڑائیں تو یہ قناعت کی تعلیم سے ہم عاری ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قناعت ہمارے اندر سے نکل گئی ہے، ہم دوسرے کو دیکھ کر اس کی طرح بننے کی تمنا کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بندے کو کوشش کرنی چاہیے آگے بڑھنا، ہر ایک کا جو ہے وہ حق ہے، کوشش کرنی چاہیے اسے، لیکن ایک ہے کہ اس معاملے میں کوشش کرتے رہنا، اور دوسرا یہ کہ دوسرے کو دیکھ کر، دوسرے کی ترقی کو دیکھ کے جلتے رہنا، جیلسی کا شکار رہنا، حسد کا شکار رہنا، اسے مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، یہ چیز انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور جب حسد بندے کے دل میں آتا ہے تو بغض بھی آ جاتا ہے، بغض کہا جاتا ہے دل کی چھپی ہوئی دشمنی کو، اور حسد کہا جاتا ہے اس سے نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ اور قناعت یہ ہے اصل انعام کہ جو بندے کے پاس ہے، بندہ اس پر اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، یہ قناعت ہے۔ آج یہ چیز ہمارے اندر سے نکلتی چلی جا رہی ہے، دوسروں کو دیکھ کے دوسروں کی طرف جانے کے لیے، اور دوسرے کے پاس جو نعمت اسے اپنا حق تصور کرنے کے لیے انسان نہ جانے کیا کیا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے آپ اگر اطراف میں نظر دوڑائیں، قتل و غارت گری آپ کو نظر آئے گی، لوگوں کے ساتھ بغض و حسد آپ کو نظر آئے گا، کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسے مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، یہ چیز۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یا یہی بات بیان فرمائی گئی ہے۔ اور اصحاب صفہ کا میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جب کیفیت کو دیکھا تو فرمایا کہ میری امت میں سے جو تمہاری طرح صبر و شکر کرنے والا ہوگا اور صبر و شکر کرنے کے ساتھ متقی اور پرہیزگار بھی ہوگا، وہ قیامت میں میرا رفیق ہوگا۔ پھر فرمائے لوگوں، ایک وقت وہ آنے والا ہے جب تمہارے سامنے دسترخوانوں پر غذاؤں کے پیالوں کے پیالے رکھے ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس دن ہم بڑے خیر میں ہوں گے، فرمایا بلکہ خیر میں تم آج ہو۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ پیالوں کے پیالے پڑے ہوئے ہوں، یعنی ابھی تو ایک نان بھی میسر نہیں ہے، کھانے کے لیے ایک روٹی بھی میسر نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے سامنے دسترخوانوں کے دسترخوان بچھے ہوں گے، غذاؤں کی غذائیں رکھی بھی ہوں گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ دن خیر کا فرمائے گا، یعنی انہوں نے اپنے گمان میں یہ سمجھا کہ یہ جو آج کے دن مشکل کے ہے گویا ہم سہولت اور آسانی کی طرف چلے جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نہیں، تم آج کے دن خیر میں ہو۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ جب زیادہ آتا ہے نا پھر بندہ ضائع کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ وہ ہمارے استاد ایک مثال دیتے تھے بتانے کے لیے، ذہن کے اندر پورا مفہوم تو موجود نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک بچپن کی سنی ہوئی بات ہے، لیکن ضمناً ابھی بات کرتے کرتے مجھے یاد آ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دو افراد تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا معاملہ اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے کہا۔
وہ واقعہ کیا تھا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ کے حضور عرض کیجیے گا ایک نے کہا کہ اے کلیم میرے پاس اتنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اتنا ہے کہ میں سمجھ نہیں آتا کہاں رکھوں اور کہاں خرچ کروں، اتنا مجھے نواز دیا گیا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیے گا کہ میرے لیے اب کافی ہو گیا ہے، میری زندگی گزر جائے گی، اب اگر وہ نہ بھی ملے تب بھی میری زندگی نے بولیے گزر جانا ہے، مجھے اب حاجت نہیں رہی، اتنا اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ دوسرے کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ جو میرے پاس ہے نا، میں نے بھی مقدمہ کیا باندھا تھا کہ بعض چیزیں مقام شکر کی ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو مقام شکوہ پہ جا کے رکھ دیتے ہیں، وہ جگہ مقام شکر ہوتا ہے، بولیے مقام شکر ہوتا ہے، اور اس جگہ پر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مقام شکر ہوتا ہے۔ اسی تناظر میں یہ مثال میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے کہا کہ ایک کلیم اللہ سے فرمائیے گا، میرا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجیے گا کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، اتنا دے دیا ہے کہ اب اگر اور مجھے نہ بھی ملے نا تو مجھے حاجت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری مراد عرض کیجیے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنا عطا فرما دیا ہے، اب اور مجھے نہ بھی دے تب بھی مجھے کوئی حاجت باقی نہیں رہے گی، اتنا ہے کہ میں زندگی گزار لوں گا۔ دوسرے شخص نے بھی آپ کو ایک بات کہا کہ دیکھیے میرے پاس یہ نہیں ہے، آپ جو ہے وہ جا کر اللہ سے کیجیے گا کہ مجھے یہ سب عطا کر دے، یہ سب مجھے عطا کر دے۔ آپ نے دونوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کے لیے فرمایا کہ اس پہلے کو کہیے جس کے پاس اتنا زیادہ ہے نا، وہ میری راہ میں دینا اور شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اس کی روزی کو بند کر دوں گا۔ بات سمجھ رہے کہ وہ میری راہ میں بولیے میری مخلوق کو دینا بند کر دے، اور دوسرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اسے دینا بند کر دوں گا۔ تو اشارہ اس طرف ہے، یعنی ہمیں ہمارے استادوں نے سمجھایا بچپن میں بیٹا کہ بات یہ ہے، اصل جو آپ نے سمجھنی ہے وہ کیا ہے کہ جو ملتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں ضرور دو۔ اگر 10 روپے دے سکتے ہو 10 روپے دو، 10,000 دے سکتے ہو 10,000 دو، کیونکہ جو تم دے رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تمہیں عطا فرمائے گا، یہ وعدہ ہے اللہ کا، دو گے اس سے زیادہ تمہیں ملے گا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے مال میں سے اتنا کم ہو گیا، ارے بھائی کم نہیں ہوا، اللہ کا وعدہ، اللہ اس سے بڑھ کے تمہیں عطا فرمائے گا۔ دوسرا دے دو تو پھر شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں نے تیرے دیے ہوئے مال میں سے کچھ نہ کچھ لوگوں کو عطا کر دیا، میرا اپنا کیا تھا، میرا اپنا تھا ہی کیا، ملے گا نہیں کیا آیا تھا۔ تو ایک بات تو یہ کہا کہ اس کو کہو کہ میری مخلوق کی خدمت کرنا چھوڑ دے اور شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اس کی روزی بند کر دوں گا۔ دوسرے بندے کا معاملہ اللہ کے حضور پیش کیا کہ یا رب العالمین، وہ کہتے ہیں مجھے یہ ملے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کو کہو کہ وہ شکوہ کرنا چھوڑ دے، میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ شکوہ کرنا چھوڑ دے، شکوہ کرتا رہتا ہے، شکوہ کرنا چھوڑ دے، میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ جب یہ بات آئی ہے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہلے کو آ کر کہا تمہارے لیے کہ شکر ادا کرنا بند کر دو اور اللہ کی مخلوق کو دینا بند کر دو، تمہاری روزی پیچھے بولیے بند ہو جائے گی۔ اس نے کہا موسیٰ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، میرا اپنا ہے ہی کیا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں جتنا شکر ادا کروں کبھی ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اے موسیٰ گواہ رہیے، میں یہ بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، میں یہ بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، میں یہ بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، اور سر سجدے میں رکھ دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ تو کیا وعدہ تھا؟ اللہ مزید عطا فرمائے گا، یہ وعدہ تھا اللہ کا، اللہ مزید عطا فرمائے گا۔ دوسرے کے پاس پہنچے، کہا کہ تیرے پاس جھوپڑی موجود تو ہے، تیرے پاس اولاد موجود تو ہے، سمندر کے کنارے اتنی بہترین آب و ہوا تجھے میسر ہے، صحت جو ہے تیرے پاس موجود ہے، تو کیوں تقاضا کرتے یہ بھی ملے؟ اسے شکوہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ دیکھیں اس کے پاس تو اتنا بڑا عالیشان گھر ہے، اس کے پاس تو اتنا ہے، اس کے تو حال اتنی، اس کو تو اتنا کچھ مل دیا جاتا ہے، میرے پاس کیا ہے؟ سمندر کی طغیانی ہوئی، لہریں ابری اور اس کی جھوپڑی کو ہی بہا کے لے گئے، جا اور شکوے کر، جو تھا بولیے وہ بھی ختم ہو گیا، بہہ گیا۔ یہ اصول ہے آج کا۔ اگر میں اور آپ نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہیں، نمبر 1 اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توکل پہ راضی رکھیے، نمبر 1۔ نمبر 2 قناعت اختیار کیجیے۔ قناعت کے بہت سارے مفہوم اور معنی بیان کیے گئے۔ ایک آسان سا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے بندہ اس پہ راضی رہے، اللہ نے جو دیا ہے اس کو
اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ کا انعام سمجھے، یا اللہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، تو نے یہ عطا فرما دیا، اپنے فضل سے مجھے شکر کی توفیق بھی عطا فرما دے اور ان نعمتوں میں اضافہ بھی فرما دے۔ دعا کرتا رہے، دعا مانگنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن شکوہ نہ کرے ساتھ میں۔ اور تیسری بات، قناعت کی ایک تعریف یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جو اپنے پاس ہے اس پر راضی رہے اور جو لوگوں کے پاس ہے اسے مایوس ہو جائے۔ ہمارے یہ ہوتا ہے نا، ابھی وہ وہاں سے بھی آ جائے، یہاں سے بھی آ جائے، یہاں سے بھی آ جائے، نہ 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 نہ، حرص و حویص سے باہر نکالیے اپنے آپ کو۔ جو لوگ برباد ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کے باتوں میں اور ان کے دعووں میں آ کے ہو جاتے ہیں، شارٹ کٹ کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ بھائی میرے پاس 5 لاکھ ہے، میں لگاؤں تو اگلے سال 10 لاکھ ہو جاؤ، کہتے ہیں جناب تابع دار حاضر لائیے 5 لاکھ روپے، نکار مارا ختم سارے کا سارا۔ تو جو لالچ جہاں پر آ جاتی ہے، حرص و حویص جہاں پر آ جاتی ہے، یاد رکھیے وہاں پہ سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، عقل زائل ہو جاتی ہے وہاں پر جہاں پہ لالچ آ جاتی ہے۔ تو لہذا جو ہے اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے اور قناعت پہ راضی رہنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر چاہتے ہیں کہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے، جو آپ کے پاس ہے دینا شروع کر دیجئے۔ میں نے کیا عرض کیا؟ جو آپ کے پاس ہے وہ دینا شروع کر دیجئے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس اللہ نے مالی وسعت رکھی ہے، آپ اپنا مال کچھ حصہ لوگوں کو دینا شروع کر دیجئے۔ یہ زکوٰۃ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، یعنی اگر آپ کے پاس مہینے کے آتے ہیں 60,000 روپے تو آپ 1,500 نکال کے اللہ کے نام میں پہلے رکھ دیجئے، تنخواہ کی نکال کے رکھ دیجئے، بھئی اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ تو سال میں ادا کرنی، میں تو آپ کو آپ کاروبار کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ جتنا ممکن ہو سکے وہ آپ اپنی کیفیت خود سمجھتے ہیں کہ آپ 90% اپنے پاس رکھ کے 10% دیجئے، ٹھیک ہے، 95 اپنے پاس رکھ کے 5 روپے دیجئے، یہ آپ کی اپنی سہولت اور ثواب دید پر ہے، لیکن دیتے رہیے۔ آپ دیتے رہیں گے اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہے گا، دیتے رہیں گے اضافہ ہوتا رہے گا۔ آپ کے پاس جو ہے آپ دیجئے، آپ دوسروں کو عزت دیں گے اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا، آپ دوسروں کو علم دیں گے اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا، آپ عاجزی سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپ کی محبت کو بڑھا دے گا۔ جو آپ دیں گے وہ آپ کو بولیے ملے گا، آپ بے عزتی کریں گے تو آپ کو بھی عزت نہیں ملے گی، آپ گالیاں بکیں گے جواب میں گالیاں ملیں گی، آپ چیٹ کریں گے لوگوں کو آپ کو بھی چیٹ کیا جائے گا، آپ دھوکہ دیں گے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اصول یاد رکھیے، جو آپ دیں گے آپ کو وہی ملے گا۔ بال ہوتی ہے نا، بال دیوار پہ ہم مارتے ہیں، پلٹ کے کہاں آتی ہے؟ واپس آتی ہے۔ تو جو بال جتنی تیزی سے آپ ڈالیں گے دیوار کی طرف اتنی تیزی سے پلٹ کر وہ واپس آپ کی طرف ہی آنی ہے۔ تو جو آپ دیں گے خلق خدا کو اس کا ریٹرن آپ کو ملے گا۔ تو جو چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ مل جائے بس آپ وہ دینا شروع کر دیجئے۔ اس کو حدیث میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے۔ یہ نتیجہ ہے پوری گفتگو کا۔ اس حدیث سے ہم ریلیٹ کریں سارے مضمون کو کہ مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں عزت، دوسرے کو عزت دوں۔ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میں حرص و حوث اور لالچ سے دور رہوں، تو پھر مجھے دوسروں کو بھی یہ ترغیب دینی پڑے گی۔ یعنی جو میں چاہتا ہوں میں ویسا بننے کے لیے اپنی ذات میں وہ صلاحیتیں پیدا کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی میری گیدرنگ بنا دے گا، ویسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا، ویسے ہی میرے احباب جو ہے وہ اس طرح جو ہے میرے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ نتیجہ ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، آسان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا کیجیے۔